بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد وقاص۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر بلا تاخیر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو انسان نما حیوان ہے، چاہے وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہو، چاہے وہ پولیس والے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیاستدان کی شکل میں ہو یا کسی اور کی شکل میں ہو، ان سب کو بے نقاب کرنا ہمارا کام ہے، اور ہماری آواز کو آگے پہنچانا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کا واقعہ کسی اور کا نہیں بلکہ ایک 13 سالہ بچی زہرا کا ہے، جو کہ بلک بلک کر تڑپ کر DHQ ہسپتال بکھر کے اندر جو ہے وہ مرتی رہی، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ انہیں چیک کرتے ہوئے وہ سرکاری وائی فائی پر اپنے موبائل پر گیم کھیلنے کے اندر مصروف رہے۔ اور جب بچی تڑپ کر مر رہی تھی تو اس کے باپ نے تھوڑی سی تلخ کلامی کی، تو اس میڈیکل آفیسر نے، جو انسان نما حیوان وہاں پر موجود تھا، اس کی جانب سے باقاعدہ سٹاف کو بلایا گیا اور اس کے باپ اور بچی کے ماموں کو مارا پیٹا گیا، اور پھر 15 پر کال کر کے پولیس کو بلایا گیا، اور وہ بیچارہ باپ بلک بلک کر اس 25 سالہ لڑکے کے پاؤں پڑتا رہا کہ مجھے میری بیٹی کی میت دفن کرنے کی مہلت دے دیں۔ ناظرین اکرام، یہ تمام تر واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ انتہائی کریڈیبل سورس ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ 15 پر جب کال کی گئی ہے اور پولیس والے جو وہاں پر پہنچے تھے، انہی میں سے ڈائریکٹ ایک پولیس آفیسر سے میری بات ہوئی ہے، اور اس نے جو ایک لفظ مجھے بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ذرا انتہائی توجہ سے سنیے گا، اور پھر سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ آواز زیادہ سے زیادہ آگے پھیلے۔ اب دیکھیں کہ کس کس کا یہاں پر کیا کردار ہے۔ اب یہ جو سفیر حسین ہے، یہ ٹانک کے رہائشی ہیں، اس کی 13 سالہ بچی تھی زہرا، اس کو ٹانک پر چھوٹا سا دانہ نکلا تھا، اور 2 دن بعد وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بابا، میری بخار کی جو شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور میری ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہے، گھٹنے کے نیچے تھا۔ ناظرین کرام، یہ دانہ تو اس کے باپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیٹا، ہمارا جو علاقہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، ان کو جس طرح مطلب سٹارٹ میں ٹریٹمنٹ ہوتی تھی، پینڈول وغیرہ گھر میں پڑی ہوئی ہوتی تھی، وہ کھلائی گئی، اور پھر رات گزرنے کے بعد جب صبح اسے لایا گیا تو اب یعنی پہلے سے وہاں ٹانک کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان لایا گیا، اور آگے انہوں نے پھر ملتان ریفر کیا، کیونکہ بچی کی جو ٹانک تھی گھٹنے سے نیچے وہ بلیک ہونا شروع ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ملتان لے جائیں۔ اب ملتان لے جاتے ہوئے جب بکر کے قریب پہنچے تو بچی کی حالت انتہائی زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اب یہاں پر حالت بگڑی تو ناظرین کرام فوراً DHQ ہسپتال بکھر کے اندر بچی کو لایا گیا، اور یہاں پر آگے جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے وہ ڈاکٹر بھی نہیں، ابھی انہیں نئے میڈیکل آفیسر جن کا نام احسن جاوید ہے، یہ جاوید اشرف صاحب کے فرزند ہیں، گجر برادری سے ان کا تعلق ہے، بالو بازار بکر کے اندر جو ہے ان کا گھر ہے، یہ وہاں کے رہائشی ہیں، یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا باپ آیا، اس نے کہا کہ سر، مہربانی کر کے میری بیٹی کی جو حالت ہے وہ انتہائی خراب ہے، انتہائی نازک ہے، اسے ایک بار اس کی طبیعت چیک کر لیں۔ تو یہ صاحب اس وقت سرکاری وائی فائی پر موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد باپ نے بار بار جب اس پہ سامنے التجا کی کہ مہربانی کر کے چیک کر لیں، پہلے اس نے اشارہ کیا کہ آپ اگلے روم کے اندر چلے جائیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ جب اس نے ضد کیا تو اس کی آپس میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی۔ ابھی یہ جو پکچر آپ سکرین شاٹ پر دیکھ رہے ہیں، جو پکچر آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ واقعے کے فوراً بعد کی ایکچول فوٹیج ہے۔ یہ تھی کہ اس صاحب کی حالت بھی، ناظرین کرام، اس صاحب نے سٹاف کو کال کی، وہاں سے مختلف لوگ منگوائے، اور اسے اس کے ماموں کو شدید مارا پیٹا گیا۔ تو وہ 13 سالہ معصوم بچی زہرا اپنے باپ کی اور ماموں کی یہ حالت دیکھ کر دم توڑ گئی۔ اس کے فوراً بعد جو ہے یہ معاملہ جب آگے بڑھا، اب دیکھیں کہ وہاں پر 2 پولیس اہلکار ہر وقت DHQ کے اندر سروسز کے مطابق موجود ہوتے ہیں،
اور بہت سے لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے یہ تمام تر واقعہ. تو اس کے بعد جب بچی دم توڑ گئی تو فوری طور پر اس شخص نے یعنی وہ جو احسن جاوید نامی لڑکا تھا اس نے 15 پر کال کی اور وہاں سے پولیس کو بلایا. یعنی ان کی پلاننگ یہ تھی کہ کہیں یہ 15 پر کال کر کے پولیس کو نہ بلا لیں. اس سے پہلے انہوں نے ہی پولیس کو ظاہر سی بات ہے کہ بلا لیا. جب پولیس آئی تو اس وقت اس کی یعنی یہاں انگلیوں کے درمیان جو چھوٹا سا آپ نے زخم دیکھا ہے یہ موجود تھا. جبکہ پولیس کو یہ بتایا گیا کہ ان دونوں شخصیات نے ہمارے سے بدتمیزی کی ہے, ہمیں مارا پیٹا ہے, گالم گلوچ کی ہے. اور جب پولیس نے وہاں پر فردر انویسٹیگیشن کی تو وہاں پر لوگوں سے پوچھا جو 2 پولیس اہلکار موجود تھے تو انہوں نے بتایا کہ جناب اصل میں اندر خانے ان دونوں شخصیات بےہودہ طریقے سے مارا پیٹا گیا ہے اور ان کی بچی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور پھر ان ڈاکٹرز کی جانب سے یعنی آگے ظاہر سی بات ہے بات پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور اعلیٰ افسران ہاسپٹل کے جب پہنچے تو اس وقت اس شخص کی جو وہ لڑکا تھا احسن جاوید کی حالت کیا تھی. ابھی یہ جو پکچر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو واضح دکھ رہا ہے کہ جس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پر بھی پٹیاں تھی, پلسٹر چڑھا ہوا تھا بازو پر, اور یہ سب کچھ یعنی پولیس ریکارڈ کر چکی تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں تھا. اور وہاں پر جو یعنی ہسپتال کا عملہ پہنچا ان کے سامنے ڈرامہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ فوری طور پر ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے جو ہے ارینجمنٹ کر دی گئی کہ ہم نے اپنے بندے کا ہی ساتھ دینا ہے, ہم نے اس مظلوم کا ساتھ نہیں دینا. جس کی 13 سالہ بچی ہماری چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے دم توڑ گئی. نو ڈاؤٹ کہ جس کا جتنا وقت ہوتا ہے اس نے اتنا ہی جینا ہوتا ہے, لیکن ایک انسان کے اندر حسرت ہوتی ہے, ایک انسانیت ہوتی ہے. ڈاکٹر کا کام ہی کیا ہے, وہاں پر وائی فائی پر سرکاری بیٹھ کر آپ نے کیا موبائل پر گیم کھیل لی ہے اور پھر اوپر والا عملہ جو ہے اسے سپورٹ کر رہا ہے. یہ بڑی مذاکرہ خیز بات ہے. پھر اس کے باپ نے یعنی پولیس کو بلا لیا گیا, اسے گرفتار کروانے کی کوشش کی گئی تو اس شخص نے یعنی وہ جو لڑکا تھا 25 سالہ 24 سالہ کی تصویر آپ نے دیکھی ہے, اس کے پاؤں پڑا, اس کے آگے ہاتھ جوڑے, اس کی منت ترلے کی کہ بیٹی کی میت دفن کر لوں, اس کے بعد آپ چاہیں تو مجھے مار دیں, میرا خون بھی آپ کو معاف ہے. لیکن اس شخص کو ذرا برابر رحم نہیں آیا اور پھر جناب پولیس والوں نے, کیونکہ وہ اصل ماجرا جان کو کہہ رہے تو انہوں نے ہسپتال والوں کی جو ہے ٹیم وغیرہ کی منتیں کر کے اس شخص کو وہاں سے جانے دیا اور یہ کہا کہ ایسی کوئی ایسی قیمت نہیں جس پر ہم کھڑی کر دیتے کہ اس کے بعد مجبوراً اسے واپس آنا پڑے گا. اور پھر اس کے پاس ایک کلٹس گاڑی تھی جو پولیس والوں نے اپنے پاس رکھ لی اور اسے جانے دیا. لیکن سوشل میڈیا پر